فلم ایک پولر بیئر کو دکھاتے ہوئے شروع ہوتی ہے جس کا شکار کرنے کے لیے کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی ریچھ پر گولی چلا دیتا ہے۔ 1 منٹ تک تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر فائر کا کوئی اثر نہیں ہوا، پھر ریچھ آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ سب ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب ریچھ ان پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ گر کر مر جاتا ہے۔ یا انہیں ریچھ کے ساتھ وہ جانور بھی نظر آتا ہے جسے وہ کھا رہا تھا۔ پھر وہ ریچھ کو اٹھا کر اپنی ریسرچ لیب میں لے جاتے ہیں۔ اگلا منظر ایک یونیورسٹی کا دکھایا جاتا ہے جہاں ہم کچھ طالب علموں کو دیکھتے ہیں جو ریسرچ کے لیے ریسرچ لیب جا رہے تھے۔ پھر ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ایولین ہے اور ڈاکٹر کروپین کی بیٹی ہے جو اس فلم میں ایک وائرس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کروپین فون پر اسے اپنے پاس آنے پر راضی کر رہے تھے لیکن وہ انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ ناراض تھی۔ جب ڈاکٹر کروپین کہتے ہیں کہ وہ اس کی ماں کی تمام جائیداد اس کے نام کر دیں گے تو وہ مان جاتی ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر کروپین کے ساتھی اسے بتاتے ہیں کہ ریچھ مر گیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے فلم کے شروع میں دیکھا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھی تھے جو کسی چیز پر تحقیق کر رہے تھے۔ ریچھ بھی ان کی تحقیق کا ایک حصہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی فلم میں 2 دن گزر جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کروپین کال پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ جس سے وہ بات کر رہے تھے اس آدمی کا نام بارٹ تھا۔ یہاں ڈاکٹر کروپین بارٹ سے کہتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی اور تمام باقی طلباء کو یہاں آنے سے روک دے کیونکہ ڈاکٹر کروپین کی بیٹی یہ بات نہیں مانتی۔ اب وہ سب ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسرچ لیب میں پہنچ جاتے ہیں اور اسی منظر میں ہم تحقیق کرنے والی ٹیم کو بھی دیکھتے ہیں جس کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ وہ سب لیب پہنچ جاتے ہیں لیکن لیب میں بہت اندھیرا تھا کیونکہ لیب کو بجلی دینے کا ذریعہ صرف ایک جنریٹر تھا جو کہ کام نہیں کر رہا تھا۔ یہاں ڈاکٹر کروپین کی بیٹی ایولین اور اس کا ساتھی ایٹم اندھیرے میں ہی تحقیق کی سہولیات کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ ایک ایسے کمرے میں آتے ہیں جہاں سے بہت بدبو آ رہی تھی۔ اسی وقت جب لائٹس آن ہوتی ہیں تو انہیں وہاں ایک بہت بڑا قطبی ریچھ نظر آتا ہے۔ یہ وہی پولر بیئر تھا جسے ڈاکٹر کروپین کے ساتھی یہاں لائے تھے۔ اسی دوران جنریٹر آن کرنے کے بعد بارٹ وہاں آتا ہے۔ ریچھ کو دیکھ کر بارٹ ایٹم سے کہتا ہے کہ وہ اس ریچھ کے ساتھ اس کی ایک تصویر لے لے۔ جیسے ہی وہ اپنا بازو ریچھ پر رکھتا ہے اسے ایسا لگتا ہے جیسے اسے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو، لیکن وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایولین اپنے فادر کو کال کرتی ہے۔ وہ اسے ڈانٹتا ہے کہ جب میں نے منع کیا تھا تو وہ یہاں کیوں آئے۔ اب وہ ان سے ریسرچ فیسلٹی پر ہی رکنے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد فلم میں کچھ عجیب سا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کروپین کی خاتون ساتھی ڈاکٹر کروپین اور اس کے ساتھی کو گولی مار دیتی ہے۔ پھر رات کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ریسرچ سینٹر میں موجود طالب علموں میں سے ایک طالب علم کمرے میں عجیب و غریب کیڑے دیکھتا ہے۔ ان کیڑوں کو دیکھ کر وہ طالب علم ڈر جاتا ہے اور اپنا کمرہ تبدیل کر لیتا ہے لیکن اس کی ساتھی وہیں رہتی ہے۔ آدھی رات کو ایولین کی آنکھ کھلنے پر وہ دیکھتی ہے کہ کوئی وہاں آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر جاتی ہے وہ ڈاکٹر کی ساتھی خاتون کو ہیلی کاپٹر سے باہر نکلتے دیکھتی ہے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ایولین اسے ریسرچ فیسلٹی کے اندر لے جاتی ہے۔ یہاں وہ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران اس کا ایک اسٹوڈنٹ ساتھی وہاں آتا ہے جس کے پورے جسم پر ریشز ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا ساتھی بھی انہی کیڑوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کیڑے اس نے کمرے کے اندر دیکھے تھے۔ وہ لڑکا ابھی بھی ڈرا ہوا تھا اور مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ہیلی کاپٹر میں کچھ خرابی کی وجہ سے وہ جا نہیں پاتے۔ اسی منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ متاثرہ خاتون مرنے ہی والی تھی کیونکہ اس کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے منہ سے کچھ عجیب سا فلوئڈ بھی نکل رہا تھا۔ ایولین اسے بچانے کی کوشش کرنا چاہتی ہے لیکن بارٹ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک برا انفیکشن ہے اور وہ ایولین کو کچھ بھی کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہاں وہ کمرے کو سیل کر دیتے ہیں۔ پھر ایولین اور ایٹم ایولین کے فادر کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ریسرچ کے مقام پر پہنچ کر انہیں ایک جانور نظر آتا ہے جسے کچھ کیڑے کھا رہے تھے اور اس کے اندر ان کیڑوں کے انڈے بھی تھے۔ انہیں وہاں ایک لاش بھی نظر آتی ہے۔ لاش ڈاکٹر کے ساتھی کی تھی۔ اسے دیکھ کر انہیں شبہ ہوتا ہے کہ شاید اس خاتون نے انہیں مار دیا ہے۔ پھر جب وہ ریسرچ فیسلٹی پر واپس آتے ہیں تو وہ اس عورت کے جسم پر وہی کیڑے اور انڈے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ طالب علم بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ ریسکیو ہیلی کاپٹر کو کال کرتا ہے تاکہ وہ انہیں بچا لے۔ پھر ایولین اس ریچھ کو دیکھتی ہے۔ اس پر بھی وہی انفیکشن ملتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ صورتحال بہت نازک ہے۔ یہ ایک قسم کا انفیکشن ہے جو وبائی مرض کی طرح پھیل سکتا ہے۔ ایولین اپنے ساتھیوں کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں اس صورتحال میں یہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس طرح یہ انفیکشن پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ریسکیو ہیلی کاپٹر کو بھی یہاں آنے سے منع کر دیں گے لیکن اس کا ساتھی طالب علم اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور وہ شوٹ کر کے ریڈیو سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے تاکہ یہ ریسکیو ہیلی کاپٹر کو آنے سے نہ روک پائے۔ اگلے منظر میں ہم ایک خاتون طالب علم کو دیکھتے ہیں جو ایولین کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے جسم پر وہی کیڑوں کے انڈے تھے۔
اسے دیکھ کر ایولین کو اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکی بھی اس انفیکشن کا شکار ہے۔ پھر وہ دوبارہ لیب میں آ جاتے ہیں، اس جگہ جہاں انہوں نے ریچ کے ساتھ خاتون کی لاش رکھی تھی۔ اس کے جسم سے عجیب و غریب کیڑے نکلتے دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں۔ دوسری طرف کیڑے کے کاٹنے کی وجہ سے بارٹ کے ہاتھ پر بھی انفیکشن پھیل گیا تھا۔ اس صورت میں وہ انفیکشن اس کے پورے جسم میں پھیل سکتی تھی، اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ انفیکشن سے بچنے اور اسے روکنے کے لیے وہ اپنا ہاتھ کاٹ دے گا۔ پہلے تو بارٹ کے ساتھی اس بات پر متفق نہیں تھے، لیکن جب وہ اصرار کرتا ہے تو ایولین وہاں کچھ ابتدائی طبی امداد کا انتظام کرتی ہے۔ پھر وہ ہمت کرتی ہے اور ایک بڑے چاقو سے اس کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے بہت تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ ایولین اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے بہت سے کیڑے نکل رہے تھے، لیکن ایٹم انہیں آگ سے مار دیتا ہے تاکہ یہ کیڑے مزید آگے نہ بڑھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایولین ان کیڑوں اور انفیکشن پر تحقیق کرنا چاہتی ہے۔ اسی دوران اسے اپنے والد کی ڈائری ملتی ہے۔ اس میں ان کیڑوں اور انفیکشن کے بارے میں بہت سی معلومات موجود تھیں۔ اس کی وجہ سے انہیں معلوم ہوا کہ اس کے فادر ان کیڑوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ایولین فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس خاتون کے ہاتھ سے اپنے والد کا کیمرہ لے کر آئے گی۔ وہ سب اسے ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں، لیکن جب وہ اصرار کرتی ہے تو وہ مان جاتے ہیں، لیکن ایک شرط پر کہ اگر اس پر کوئی بھی کیڑا آ جائے تو وہ اسے کمرے سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ وہ اس شرط کو قبول کر لیتی ہے۔ پھر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ ایولین اپنے پورے جسم کو کور کر لیتی ہے اور کمرے میں جاتی ہے، اور جب وہ کیمرہ لیتے ہوئے باہر آ رہی ہوتی ہے تو اچانک ریچ کے جسم سے کیڑے نکل کر اس پر حملہ کرنے ہی والے ہوتے ہیں، تو وہ فوری طور پر باہر آ جاتی ہے۔ لیکن ان تمام احتیاط کے باوجود ایک کیڑا اس کے جسم میں جانے ہی والا ہوتا ہے تو ایٹم اسے اس کی باڈی سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس طرح وہ تمام کیڑوں سے بچ جاتی ہے۔ اگلے منظر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ سب ڈاکٹر کروپین کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہ کیڑے وہاں آ جاتے ہیں۔ ان کیڑوں کو دیکھتے دیکھتے وہ لیبارٹری میں آ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ریچ کا جسم ان کیڑوں کی وجہ سے گل گیا تھا۔ وہ کیڑے لیبارٹری میں بڑی مقدار میں موجود تھے۔ دوسری طرف اس متاثرہ طالب علم ساتھی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ان سے باہر نکلنے کی ریکویسٹ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ ان کا ایک ساتھی بھی پہلے سے متاثر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ بتاتی اس کا ساتھی اسے گولی مار دیتا ہے۔ وہ سب سوچتے ہیں کہ اس نے انفیکشن کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے اسے گولی ماری ہے۔ اسی منظر میں پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایولین بارٹ کا ہاتھ چیک کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کیڑے دیکھ کر تصدیق ہو جاتی ہے کہ بارٹ بھی متاثر ہے۔ اب بارٹ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہیں رہے گا اور انہیں وہاں سے جانے کو کہتا ہے، لیکن باہر جانے سے پہلے ایولین اور ایٹم فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ خود کو چیک کرنے کے بعد باہر جائیں گے۔ اگر کوئی متاثر ہوگا تو وہ یہاں سے باہر نہیں جائے گا۔ اس بات پر ان کا تیسرا ساتھی غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی متاثر تھا۔ وہ سب کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ میں بھی متاثر ہوں، لیکن میں یہاں سے ضرور نکلوں گا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسے روکتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن اس کے پاس بندوق ہوتی ہے۔ ایولین اور ایٹم اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خاطر ساری دنیا کو کیسے خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور وہ بھی کچھ وقت کے لیے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کس طرح پوری دنیا کے لوگوں کو ختم کرنے لگا ہے، لیکن وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ انہیں گولی مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کروپین اس کے پیچھے سے آتا ہے اور اسے گولی مار دیتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر کروپین کی انٹری ان کے لیے زندگی کو بچانے والا معجزہ تھا۔ ڈاکٹر کروپین ان سے اس انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس ریسرچ فیسلٹی کو تباہ کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ ایسا کرنے ہی والے ہوتے ہیں، پھر ان کو خیال آتا ہے کہ انہیں پہلے مکمل ریکارڈنگ دیکھ لینی چاہیے۔ ویڈیو دیکھ کر انہیں پتہ چلا کہ ایولین کے فادر بھی متاثر ہیں، اور انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو متاثر کیا تھا تاکہ وہ اس انفیکشن کے بارے میں جان سکے۔ اس طرح وہ اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے باقی لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ایولین اداس ہو جاتی ہے اور اپنے فادر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ دنیا کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کروپین ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ انہیں فیسلٹی میں بند کر دیتا ہے۔ اسی دوران ریسکیو ہیلی کاپٹر وہاں آ جاتا ہے، جس میں بیٹھ کر وہ وہاں سے جانے ہی والے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایولین اور ایٹم بہت کوشش کرنے کے بعد فیسلٹی سے باہر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور گن سے ہیلی کاپٹر کو شوٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر اپنا بیلنس کھو دیتا ہے اور فیسلٹی کے اوپر گر کر تباہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فیسلٹی اور ہیلی کاپٹر دونوں ہی تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کے دھماکے کی زد میں آ کر ایٹم بھی اس میں مر جاتا ہے۔ ایولین اسے دیکھ کر بہت افسردہ ہو جاتی ہے۔ اب فلم کے آخری سین میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک کتا پرندے کو کھا رہا ہے اور پرندہ اسی انفیکشن سے متاثر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پالتو کتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ انفیکشن پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے، اور یہاں یہ فلم ختم ہو جاتی ہے۔